ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، نیک عمل کر لینا موجودہ دور میں جبکہ لوگوں کی اکثریت بے دین ہے، بے دین سے بھی زیادہ بد دین ہے. اگر تو بے دین ہو، دین پہ عمل نہ کریں تو کسی حد تک گزارا ہو جائے گا، لیکن بد دین ہے کہ دین پہ عمل کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کو برا کہتے ہیں. تو اس گئے گزرے دور میں نیک عمل کر لینا یہ اللہ کی بہت بڑی کسی کے اوپر رحمت ہے، خاص فضل اور کرم ہے. لیکن بات صرف نیک عمل کرنے کی نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے جو نیک عمل کیا ہے اس کی حفاظت بھی ہو، اس کا کوئی فائدہ بھی ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں تشریف فرما تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اتدرون من المفلس؟ صحابہ تمہیں پتہ ہے اصل میں غریب ہے کون؟ غریب کون ہے؟ قلاش. مفلس کہتے ہیں عربی زبان میں ڈیفالٹر کو، یہ پانڈے کھڑک جان، ککھ نہ روے. تو صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار. درہم ہوتا ہے چاندی کا اور دینار ہے سونے کا. صحابہ نے فرمایا ہمارے نزدیک تو مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس اور قلاش ڈیفالٹر کون ہے؟ یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ. قیامت کے دن جب میدان محشر میں آئے گا، بڑی نمازیں پڑھ کے آئے گا، بڑے روزے رکھ کے آئے گا، بڑی زکاتیں دے کے آئے گا. جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا اس وقت کچھ لوگ آ جائیں گے. ایک بندہ آ کر کہے گا اکل مال ھذا، اللہ یہ میرا مال کھایا کرتا تھا، اس نے جو کوٹھیاں اور جائیدادیں بنائی تھیں یہ اس کا اپنی کوئی محنت نہیں تھی، یہ میرے خون پسینے کی کمائی تھی. ابھی اس سے فراغت نہیں ہوگی، ایک اور اٹھ کے کہے گا شتم ھذا، اے مینوں گالاں کڈدا سی، جتھے جی کردا سی کھڑا ہو کے میری ماں بھੈਣ کر دیندا سی، میری بے عزتی کرتا تھا. ابھی اس سے فارغ نہ ہوگا، ایک اور اٹھے گا ضرب ھذا، انہیں مینوں چپیڑا ماریاں سی. بڑے بدماش ہوتے ہیں نا گنڈے، اسی جی والاں تو پھڑ کے کسیٹیا، اسی چونک چ کھڑے کر کے منہ تے چپیڑا ماریاں. 50 بندے کھڑے سی کس کے آنی میرے اگے. ایک بندہ کہے گا ضرب ھذا، اس نے مجھے مارا تھا.
ایک اٹھ کے کیا کہے گا؟ سفک دم ھذا، اس نے مجھے قتل کر دیا تھا. اور ایک اور اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اپنا دعویٰ لے کر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ حقیقت میں میری امت کا مفلس اور قلاش ہے. نیکیاں کی ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہوا. نیکیاں کی ہیں دوسروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے. اب وہاں پر سونا چاندی تو ہے کوئی نہیں، سفارش تو ہے کوئی نہیں، پیسہ تو ہے کوئی نہیں. وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں. وہاں نیکی کے ساتھ بیوپار ہوگا، کاروبار ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ حکم دیں گے کہ جن جن کے ساتھ اس نے ظلم اور زیادتیاں کی تھی نا، اس کی جتنی نیکیاں ان کو دے دو. جتنا کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا اتنی نیکیاں اس کو دے دو. نیکیاں دے دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مانگنے والے موجود. اس کی نیکیاں اتنی ہوں گی بے شمار، لیکن گناہ اتنے زیادہ ہوں گے قبول ایک بھی نہیں ہوئی ہوگی، ایک کا بھی فائدہ نہ ہوا ہوگا. اس کی نیکیاں لے کر دوسروں کو دے دی جائیں گی. ابھی قرض خواہوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی. تو کیا کیا جا رہا ہے؟ جو جن لوگوں کا اس نے قرضہ دینا ہے، اب نیکیاں دینے کے لیے پاس نہیں ہے، وہ گناہ گار ہوں گے، ان کے گناہ لے کے اسے دے دیے جائیں گے، ان کو جنت مل جائے گی. اور یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ زکاتی صاحب، یہ رمضانی صاحب، یہ جہنم کے اندر جا رہا ہے. تو ہمیشہ بات یاد رکھیں، نیک عمل کرنا بہادری کی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے بندہ نیک عمل کرنے کے بعد سوچے میرا قبول ہو گیا. یہاں حال پتہ کیا ہے؟ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، انہوں نماز نہیں پڑھنی آندی اودی ہو گئی ہے نا؟ سوچ پائی جاتی ہے نا. اے جی نماز پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی، تینوں مامے کھا سلام پھرن تو بعد عرش مولا تو میسیج آیا سی قبولیت دا، کنگریچولیشن کا میسیج آیا تھا تجھے لوگوں کی جو پڑی ہوئی ہے نا. اپنی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو، قبول بھی اپنی منجی تھلے سوٹا پھیرو، اپنے اوپر غور کرو کہ میرا کوئی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اللہ کے بندو، کسی کی قبول نہ ہوئی تمہارا کچھ جانا ہے؟ فرض کریں کسی کی نماز نہیں ہو رہی، کسی کی ایدی زکاتاں نہیں ہو رہی ہیں جی، ایویں ہر دن آئے دن عمرے تے ٹریا آندا ہے، ایدا عمرہ نہیں ہونا جی، ایدا حج نہیں ہونا جی. اتنی بک بک ہم لوگ کرتے ہیں، فضول بکواس کرتے ہیں. فرض کریں اس کا نہ حج ہو، اس کی نہ زکوٰۃ ہو، اس کا نہ روزہ ہو، اس کی نہ نماز ہو، آپ کا کچھ جانا ہے؟ نہیں جانا. لیکن اگر میرا آپ کا نہ ہوا تو بیڑا غرق ہو جانا. اپنی فکر کرو. نہ تھی جب حال کے اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر تو نظر میں کوئی بھی برا نہ رہا. بھئی اپنی طرف غور کرو، میں اعمال پہ غور کروں. ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کی بجائے لوگوں کی فکریں لگی ہوئی ہیں. لوگوں کی فکر کے اندر پریشان ہے، اتنے پریشان ہیں، اسی پریشانی میں اپنے اعمال کا بھی بیڑا غرق کر لیتے ہیں. اب کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں جو ہمارے اعمال کو تباہ کر دیتی. مثال کے طور پر شرک کرنا، کہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکاتیں بھی دے رہا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی دے رہا ہے، تیسرا بھی کروا رہا ہے، چالیہ بھی کروا رہا ہے، چوتھا بھی کروا رہا ہے، قبروں کے اوپر جا کے نذرانے بھی دے رہا ہے، سبیلیں بھی محرم کی لگا رہا ہے. کوئی فائدہ نہیں. سب شرک کے اڈے، اور کرنے کے بعد سارا کچھ بیڑا غرق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام میں قریباً 26 انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد، تعریفیں کرنے کے بعد، ان کی خیر خواہیاں کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. یہ میرے کتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اگر شرک یہ بھی کرتے میں ان کو بھی جہنم میں پھینک دینا تھا. اتنی بڑی چیز ہے. شرک اکبر سے بچو اور شرک اصغر سے بھی بچو. آج الحمدللہ اکثریت شرک اکبر میں مبتلا نہیں ہے، لیکن اکثریت شرک اصغر میں مبتلا ہے. ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنی فضیلتوں کی کتاب لے کے ہمارے پاس آ جاتا ہے. تاڑے خادم نے جی اتھے آ دیتا، تاڑے خادم نے جی یہ نہیں نماز پڑھی، تاڑے خادم نے کہیں تہجد نہیں چھڈی، اور مینوں کا تو دسدا ہے میں جب رنڈی رونا سنن بیٹھا تھے. ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے جیسے ہم بدکار ہیں، اصل نیک ہے یہ. ایسی اپنی فضیلتیں ہر ایک نے بنائی ہوئی ہیں، آپ کا خادم ایسا، آپ کا خادم ویسا، آپ کا نوکر یہ، آپ کا خاکسار یہ، اور اعمال دیکھیں تھو تھو کرنے کو دل کرتا ہے. رپورٹیں پہنچتی ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی کرتا ہے اس کو دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگ جاتے.
یعنی ہم تنگ آ جاتے ہیں، ایک ہی بات بار بار آ کے کہنی، ہر دوسرے دن آ کے اپنی وہی فضیلتیں خود ہی بیان کرنا اپنے منہ میاں مٹھو، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، میں نے یہ نمازیں پڑھی ہیں، اور مجھے کیوں بتاتے ہو؟ میرا ان چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مجھے بتا کے تم نے کون سا تیر مارا ہے؟ مجھے بتا کر اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ میں جی 10 پارے روز کے پڑھتا ہوں، میں جی 15 پڑھتا ہوں، میں جی صبح یہ پڑھتا ہوں، شام کو یہ پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتے ہو نا اس کو بتاؤ بس ٹھیک ہے۔ یہ شیطان کا وار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ جو ریاکاری ہے نا، یہ میری امت کے لیے دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے، کہ دجال اتنی ائی کی تئی نہیں پھرے گا جتنی یہ جو نمائش کی، خود نمائی کی جو عادت ہے، یہ انسان کا بیڑا غرق کرتی ہے۔ میرے فلانے نہ تعلقات، میں فلانے نہ بہنا ہوا، فلانا مینوں جاندا، اور بات پھر وہی ہے، مجھے کیوں بتاتے ہو؟ کیا پتا میں تم سے زیادہ پڑھتے والا ہوں، کیا پتا میرے تم سے زیادہ تعلقات ہوں، کیا پتا مجھے تم سے زیادہ لوگ جانتے ہوں۔ یہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی بدبختوں کے ذریعے سے جہنم روشن کرنی ہے۔ جو ریاکار ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لوگ میری بلے بلے کرے، میری واہ واہ کرے، قیامت کے دن جن 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر نہیں پھینکا جائے گا، یہ جہنم کی ماچس ہیں، یہ لوگ تیلیاں ہیں، ان کو منہ کے بل بسیڑ کے جہنم میں ڈالیں گے تینوں ریاکار۔ ایک کو اللہ بلائیں گے سخی کو، ہاں بھی کیا کیا ہے؟ یا اللہ جہاں جہاں مجھے پتا چلتا تھا تیرے دین کا کام ہے، میں تو جنابی علی اپنے خزانیاں دے منہ کھولتے، میں تو چھڑیا ہی کچھ نہیں۔ اب مسجد بنا دیں، ہر ایک کو چوک میں کھڑا، اسی اینے پیسے لاتے، اور سانو بھی پتا جنہیں کو پلیوں لاگ دینے، لوکاں کو منگ کے ہی لاندے ہو ظالموں، بس کریا کرو، سانو بھی سارا پتا اسی مسجداں چ رہنے ہیں، سانو بھی سارا پتا ہے، اینی ہمت کسے چ نہیں ہے پلیوں 2 کروڑ دی مسجد بنا دے، سانو بھی سارا پتا ہے، لوگاں کو منگ منگ کے لا دے، اسی اے کرتا، اسی اٹا لاتیاں، یہ لاتا وہ لاتا۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جو بندہ مسجد کی تعمیر کرنے کے بعد اس مسجد میں اپنا نام بھی لکھتا ہے وہ بھی ریاکار ہے، اس کا عمل بھی ضائع، برباد۔ اور یہاں صدارت کے لیے، نظامت کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، سر پھٹول ہو رہی ہے، تماشا ہو رہا ہے، کس لیے؟ کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے۔ اللہ لائے گا سخی کو بھی، ہاں بھی کیا کر کے آیا ہے؟ یا اللہ مجھے جہاں جہاں پتا چلا تیرے دین کو ضرورت ہے، میں تے خزانے دے منہ کھولتے۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ، بکواس، تو اس لیے خرچ کرتا تھا لوگ کہیں بہت بڑا سخی ہے، تجھے سیلوٹ ماریں، تجھے سلام کریں، تجھے کوئی سلام نہیں ٹھوکتا تھا، تعاون لینے کے بعد تو اس کا چندہ بند کر دیتا تھا، تجھے آگے بڑھ کے پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی تھی، تو ناراض ہو جاتا تھا، تو مسجد میں آتا تھا، تجھے پانی نہیں کوئی پوچھتا تھا، کہتا بس آج تو بعد کٹ کھاتا گول کرو انہاں دا، انہیں میرے ہاتھ کا سلام نہیں لیا، انہیں میری جتی نہیں چکی، انہیں میرے پانی نہیں پوچھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے تو نہ کیا، پھر تو لوگوں کے لیے کیا نا۔ اللہ کہیں گے دفع ہو جاؤ، فرشتوں پکڑو اس کو، کھینچو اس کے بالوں سے، جونڈے پھڑو دے، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ اس سے روشن کرو۔ اور دوسرا مجاہد، تو کیا کر کے آیا ہے؟ یا اللہ میں نے اپنی جان ہی قربان کر دی۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی جھوٹا، تو نے میرے لیے جان قربان نہیں کی، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہیں بلے بلے باڑا بھائی بندہ کیا بات ہے، تجھے نشان حیدر لینا تھا، نشان امتیاز لینا تھا، تو نے پتہ نہیں کیا کیا لوگوں سے وصولیاں کرنی تھی۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی جھوٹا ہے، فرشتوں پکڑو اس کو بھی لے جاؤ۔ تیسرا عالم دین، تو کیا کر کے آیا ہے؟ یا اللہ میں نے علم پوری دنیا میں پھیلا دیا، جہاں جہاں مجھے پتا چلا تیرے دین کو، لوگوں کو علم کی ضرورت ہے، میں وہاں چلا گیا۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی بدبخت جھوٹا ہے، تو اس لیے علم نہیں حاصل کرتا تھا، اس لیے نہیں پھیلاتا تھا، میں راضی ہوں، تو اس لیے چاہتا تجھے لوگ خطیب اسلام کہے، علامہ کہے، مفتی کہے، حضرت کہے، مولانا کہے، کہ تیرے پاس جب فون آتے تھے تو فون نہیں اٹھاتا تھا، سیکرٹری رکھا تھا، قاری صاحب کو ٹائم ہے گا 50,000 ہے گا یہ دین، پہلے بارگیننگ کرتا ہے، پیسے طے کرتا ہے، یہ بدبخت، یہ ظالم، قصوروار وہ بھی، قصوروار آپ بھی، آپ کے کانوں کو بھی چسکے لگے ہوئے ہیں، آپ کو بھی ڈرامے اچھے لگتے ہیں، فلمیں اچھی لگتی ہیں، اداکار اچھے لگتے ہیں، فنکار اچھے لگتے ہیں، جو آپ کا سٹیج پہ آ کے نام لے دیں، حاجی صاحب نے مینوں بلا لیا، میاں صاحب نے مینوں بلایا، اج انہاں دے گھر میں گیا تھا، تے وہ چنگا لگتا ہے، اس کو پتا ہے اس بیوقوف کو پکڑنا کیسے ہے، اس کی منجی کیسے، پیڑھی کیسے ٹھوکنی ہے، پھر مانگتا ہے 50,000 دو میں آتا ہوں۔ ہم نے لڑائی جھگڑے ہوتے دیکھے، لڑتے ہیں بیٹھ کر، ادھر نام اتے کا تو آ گیا، میرا تھلے کا تو آ گیا، اس بات پہ جھگڑے ہوتے ہیں۔
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਲਰਫੁਲ ਕਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਲਰਫੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਤਾ ਜੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਤਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਾइम पहले देना, इनू बाद चो देना। इसको भी आएगा भाई, इसको भी पकड़ा जाएगा। ये अमल का कबाड़ा करने वाली पहली चीज़ रियाकारी, और दूसरी चीज़ खुद साख्ता अमल, अपनी तरफ से बनाए हुए अमल, बिदआत, खुराफात। इकबाल ने कहा भी था ना, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत रिवायात में खो गई, यह उम्मत खुराफात में खो गई। हमारे यहाँ तो बिदअतें ईजाद करने के अड्डे बने हुए हैं, खुद साख्ता दीन। मैंने पहले अर्ज़ किया, 3 लोग जिनकी नीयत साफ़ नहीं थी, उनका अंजाम देख लें, अमल अच्छा था, कबूल नहीं हुआ। अब वो 3 लोग जिनकी नीयतों की गवाही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद दी है। कौन लोग हैं? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। 3 सहाबा आपस में बैठते हैं, बात करते हैं। भाई सुबह से लेकर शाम तक तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होते हैं, शाम के बाद आपसे तो मुलाकात नहीं होती, आप घर में चले जाते हैं, तशरीफ़ ले जाते हैं, आपके शब के जो मामूलात हैं उसके बारे में इल्म हासिल किया जाए। तो कौन बता सकता था? अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन, हमारी माएँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना अजमईन। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास कहा, अम्मी जी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत कैसी है, क्या घर में मामूलात हैं? उन्हें फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोते भी हैं और जागते भी हैं, कि सारी रात कभी क़याम नहीं फरमाते, इक्का दुक्का वाक़यात है, सोते भी हैं जागते भी हैं। और उसके अलावा फरमाया जी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा रखते भी हैं, छोड़ भी देते हैं। नफली रोज़े की मैं बात कर रहा हूँ, नफली इबादत की बात कर रहा हूँ। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेगमात को भी पूरा पूरा टाइम देते, उनके साथ शब्बाशी भी फरमाते, उनके हुकूक भी अदा करते हैं। कल्लिलूहा, कहते बस इतना, कोई बस इतना, ये तो बहुत थोड़ा नहीं है। कहते असल में बात ये है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ना अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हैं, शायद इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा अमल करते हैं। और खुदा के बंदो, शरीयत के अंदर किल्लत और कसरत मेयार नहीं है, शरीयत के अंदर मेयार किसी भी अमल के लिए खालिस होना, अल्लाह के लिए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहर है। अगर अल्लाह के लिए खालिस नहीं है, कितना बड़ा अमल क्यों नहीं है, बेड़ा गर्क। और अगर अल्लाह के लिए खालिस है, कितना बड़ा अमल क्यों नहीं है, अपनी तरफ से बनाया हुआ है, बेड़ा गर्क। आप सुनते हैं बतौर फ़ख्र बयान करते हैं, ऐ जी साडे बुजुर्गा ने 40 साल तो इशा दी नमाज दे वज़ू नाल फजर दी नमाज पढ़ी, ओ ज़ालिमा इन्हें बीवी दे हक किदों अदा कीते, फिर दस क्या नबी से ज़्यादा हो गया? ये जी 15 साल तक उल्टा लटका रहा, ये कुएं के अंदर टांग खड़ी करके खड़ा रहा 10 साल तक, ये बाबा के मदारी है। ये क्या बातें हुई? हिंदुआना तरीके, ईसाइयों के तरीके, यहूदियों के तरीके। ऐ जी माशाल्लाह बाबे होनी ये कपड़े नहीं पाते, ए नांगे शान है, ए बाबे होनी नहांदे ही नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन लोगों की तो नीयतों का भी कोई भरोसा नहीं जो हमारे यहाँ घूमते हैं। सहाबा इकराम की नीयतों की गवाही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद दी है। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह फरमाते नबी के जितने सहाबा हैं सब अल्लाह को राज़ी करने की दौड़ में लगे हुए हैं। इम्तहानल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने खुद सहाबा के दिल चेक किए, वो अल्लाह की रज़ामंदी में सरशार थे, हर काम अल्लाह के लिए वो करते थे। लेकिन देखें नीयत कितनी साफ़ है। तीनों गए हैं, एक कहने लगे भाई मैं तो सारी ज़िंदगी रोज़े रखूँगा, मैं तो इफ्तार करूँगा ही नहीं। दूसरे फरमाने लगे असल में मसला ये है कि बेगमात और बच्चे जो हैं वो इबादत में रुकावट हैं, मैं शादी नहीं करूँगा, ना बच्चे पैदा होंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैंने शादी कोई नहीं करनी। तीसरे फरमाने लगे मैंने तो अब सारी रात सोना ही कोई नहीं है, मैं इशा के बाद मुसल्ले पे खड़ा हो जाऊँगा, फजर तक मैंने अल्लाह की इबादत करनी है। बज़ाहिर कितने बड़े अमल हैं और करने वाले भी कितने बड़े हैं, लेकिन मसला क्या है, मोहर नबूवत नहीं है। फिर बात मैं अर्ज़ किए देता हूँ, ये ना सोचें कि शरीयत के अंदर मेयार ज़्यादा अमल करना। आप खुद गौर करें, जुमे की रकात अभी कितनी पढ़नी है? अगर मैं 4 पढ़ लूँ, नहीं यार ज़्यादा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या ख्याल है आपका? अगर मैं गलती से ज़्यादा पढ़ूंगा सजदा सहव करना पड़ेगा, जानबूझ के ज़्यादा पढ़ूंगा मेरी नमाज ही नहीं होगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो मेयार कसरत नहीं है, किल्लत नहीं है।
لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتے ہیں میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں اچھا کام کون کرتا ہے, اچھا عمل کون کرتا ہے. جناب عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے اچھا عمل کون سا ہوتا ہے جو اس میں 2 شرطیں پائی جائیں, اللہ کی رضا کے لیے ہو, آپ علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہو. آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہ فرمایا, ممبر منگوا لیا, سب کو اکٹھا کر لیا, تمام صحابہ کو بلایا تاکہ سب کی اصلاح ہو جائے. میں کیا بات ہے, کوئی کہتا ہے میں ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا, سوؤں گا نہیں. کوئی کہتا ہے میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, افطار نہیں کروں گا, پورا سال پوری زندگی روزے. کوئی کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا. میں تمہاری ایک شادی نہیں برداشت ہوتی, میری 10 بیویاں. میں سوتا بھی ہوں, میں جاگتا بھی ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں. من رغب عن سنتی فلیس منی, جو فرمایا اپنے طریقے ایجاد کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ جو مرضی ہے اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور قیامت کے دن یہ ہوگا حوض کوثر پہ جب آپ علیہ السلام جام پلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ان خوش نصیبوں میں شامل کریں جو آپ علیہ السلام جام پلائیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے جو پیالے اس میں ہے نا حوض کوثر میں, آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں, کہ امت اتنی زیادہ ہے. امت کی کثرت کی جانب اشارہ ہے. اور فرمایا اس کی جو چوڑائی ہے نا مکے سے لے کے یمن تک اس کا ایک رستہ ہے, صرف اتنا بڑا ہے. اور فرمایا اس کے اندر جو پانی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید, برف سے زیادہ ٹھنڈا. ایک دفعہ جو پی لے گا ساری زندگی اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور بطور ہیلپر ایک طرف بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے, دوسری طرف عمر فاروق ہوں گے. یہ دونوں ہیلپر ہوں گے آپ علیہ السلام کے حوض کوثر پہ. یہ بھی امتیوں کے ساتھ جام پلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوں گے, فرشتے بھی کھڑے ہوں گے, آئیں گے پینے کے لیے, آگے بڑھیں گے, فرشتے چھتر لگا کے دفع ہو جاؤ. آپ علیہ السلام فرمائیں گے امتی امتی, یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, ان کے وضو سے آزاد چمک رہے ہیں, نمازی ہیں, یہ میری امت کے لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک, حضرت آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کا دین ہی بدل دیا تھا. اب یہ تماش بینیاں لگتی ہیں, تماشے ہوتے ہیں بدعات و خرافات کے نام پر, ساری باتیں چھوڑو. اتنا سوچ لو عید میلاد النبی پہ جو بے ہنگم سے تماشے لگائے جاتے ہیں, آج اللہ کے نبی علیہ السلام آئے دیکھ کے خوش ہوں گے؟ محرم الحرام میں جو تماشے لگائے جاتے ہیں, جو قرآن و سنت کی دجیاں اڑائی جاتی ہیں اور روکنے والوں کو گستاخ کہہ دیا جاتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام آج تشریف لے آئے نا, اپنی امت کو پہچان ہی نہ سکے کہ یہ ہماری امت ہے. نماز تسبیح کی بڑی فکر ہے, فرض نماز کی فکر ہی کوئی نہیں. یعنی وہ نماز جس میں تردد ہے کہ باجماعت ویسے بدعت ہے, وہ پڑھی نہیں جا سکتی. اور انفرادی طور پر ضعیف روایت ہے, بعض علماء نے انفرادی پڑھنے کی اجازت دی ہے, وہ دی بڑی فکر ہے. جب یہ 5 نمازہ فرض ہے, وہ دی فکر ہی کسے ہونی. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ پھر یہ حشر ہوگا, فرشتے دھکے مار کے کہ لا تدری ما احدثوا بعدک, حضرت آپ کو نہیں پتا یہ وہ بدبخت ہے جو آپ کی امت کے اندر بدعتیں ایجاد کیا گیا. کیلے کھانے کا طریقہ, یہ تکیہ رکھنے کا طریقہ, یہ تیل سر میں ڈالنے کا طریقہ, یہ ناخن کاٹنے کا طریقہ, وہ شریعت ان کاموں کے لیے نہیں, اللہ کے ولی عمل کرنے کے لیے آئی ہے. اور عمل وہ قابل قبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے آقا علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق. فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کو نہیں پتا یہ بڑے بڑے بدعتی ہیں, بدعتیوں کے امام ہیں یہ. تو آپ فرمائیں کہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی, دفع ہو جائے وہ بندہ جس نے میرے بعد میرا دین ہی بدل دیا. اللہ کے بندو اعمال کی فکر کرو. اور تیسری چیز جو انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے, اللہ اکبر, نیک عمل کرنے کے بعد تکبر میں آ جانا. ایسا ہوتا ہے جو نئی نئی داڑھی رکھتا ہے نا, اسے سارے داڑھی مننے غیر مسلم ہی لگتے ہیں, کافر ہی لگتے ہیں. جس کو ذرا توفیق ہو جاتی ہے نا شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنے کی, اب وہ درزی بن کے نا سب کی شلواریں چیک کرتا ہے. وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے داڑھی پوری ہے, شلوار اونچی ہے. بھائی داڑھی کٹوانا بھی گناہ, منڈوانا بھی کبیرہ گناہ, شلوار ٹخنوں سے نیچی رکھنا کبیرہ گناہ, لیکن جو تمہارا عمل ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ بطر الحق کی وغمت الناس, کہ حق کو چٹلا دینا, جا میں نہیں مانتا. اور دوسرا تکبر کی قسم غمت الناس, نیک عمل کرنے کے بعد لوگوں کو ہلکا سمجھنا. ہم میں سے جو بندہ ہے کوئی نیک عمل کر لیتا ہے نا, اس کا سارا دن اسی نیک عمل کے اندر بڑھ جاتا ہے نا. پروگرام تو بڑھ گیا, اس کا سارا دن بھی وہیں بڑھ گیا. ہماری مثال تو 4 اندھوں جیسی ہے.
جو کئی اندھے تھے راستے میں ہاتھی نظر آیا, کسی نے کہا یہ ہاتھی ہے, بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ تو ایک نے ہاتھ لگا کر سونڈ پہ ہاتھ لگا, کہتا ہاتھی جو ہوتا ہے نا یہ بڑا سخت ہوتا ہے. دوسرے کا ہاتھ ہاتھی کے پیڑ پہ لگ گیا, اس نے ہاتھ کو لگا, کہتا ہاتھی جو ہوتا ہے نا اس کے اندر بڑا گوشت ہوتا ہے. تیسرے کا ہاتھ ہاتھی کے پاؤں پہ لگا, اس نے کہا ہاتھی جو ہوتا ہے نا اس کے پاؤں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. اور چوتھے کا ہاتھ لمبا تھا, ہاتھی کی ہائٹ پہ لگا, اس نے کہا ہاتھی بہت لمبا ہوتا ہے. ہمارا حال بھی یہی ہے, ہم نے بھی دین کو ہاتھی بنایا ہوا ہے. جو دین کے ایک جز پہ عمل کرتا ہے اس نے دیندار بنانے کے لیے وہ چیز رکھی ہے. جو جہاد کر رہا ہے اس نے دینے جہاد کرتا ہے تو مسلمان ہے, نہیں تو نہیں ہے. جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے اس نے دیکھنا یہ دین کا علم حاصل کرتا ہے تو مسلمان ہے, نہیں کرتا تو مسلمان نہیں. جو صدقہ و خیرات کر رہا ہے اس نے دیکھ صدقہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ مسلمان نہیں. جو نمازیں پڑھ رہا ہے اس نے کہنا جو نمازیں پڑھتا ہے وہ تو مسلمان ہے, جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. نہیں, یہ ہاتھی جیسا دین بنایا, اندھے بنے ہوئے اندھے. یہ نیک عمل کی بربادی ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد تمہارے اندر عاجزی آئے, انکسار آئے. اللہ کا شکر ادا کرو اس گئے گزرے دور میں جب لوگ بے دین اور بد دین ہو گئے. میں نے ابتدا میں عرض کیا لوگ بے دین نہیں ہو رہے, لوگ بد دین ہو گئے, دین دشمن ہو گئے, دین سے متنفر ہو گئے, دینداروں سے متنفر ہو رہے ہیں, ان سے بغض کا عداوت کا اظہار کرتے ہیں. اس گئے گزرے دور میں ہمیں اللہ توفیق دے دے, ہمیں اور کیا چاہیے. لیکن ہم نے لوگوں کے نا اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اپنی منزل کوئی جھوٹ بھی بولے گا, فراڈ بھی کرے گا, سود بھی کھائے گا, حرام بھی کھائے گا, لیکن اس کی طرف بات کوئی نہیں کرے گا. لیکن خود جو کام کر رہا ہے بس وہی لوگوں کے سامنے کرے گا. اللہ کے بندو یہ بات یاد رکھنا, یہ چیز انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہے. بنی اسرائیل کے 2 دوست تھے, ایک ان میں ذرا نکما تھا, نالائق تھا, دوسرا بڑا صوفی تھا. وہ جب ملنا اس کا تبلیغی نصاب شروع ہو جانا. صحابہ اکرام کہاں روز درس دیا کرتے تھے. صحابہ اکرام ہفتے میں بڑی مشکل سے ایک چھوٹا سا درس دیا کرتے تھے, بڑی مشکل سے. بھئی تبلیغ میں یہ چیزیں نہیں چلتی, کبھی کبھار چیز بتائی جاتی ہے. ہاں لوگوں کو اتنا پتا یہاں بندہ بیٹھا آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے گا. یہ تدریس کا مقام اور ہوتا ہے, کلاسیں اور ہوتی ہیں, وہاں صبح سے لے کے شام تک پڑھایا جاتا ہے, وہاں ہماری مجبوری ہے تاکہ افراد تیار کیے جائیں. لیکن ہر وقت ہی شروع رہنا, ہر وقت ہی موٹر سٹارٹ رہے آپ کی, جتنے دیکھا اوتے شروع ہو گئے, جنہیں لایا گلی انہیں ٹور چلی, ویلی رن پرونے جو گی. وہ جب دیکھتا وہ اے نہ کر رہے, کوئی او نہ کر رہے, اینج نہ کر رہے, اونج نہ کر رہے, وہ چپ رہتا. آپ علیہ السلام فرماتے ایک دن وہ جو نالائق تھا نا, گناہ گار, وہ کوئی کام کر رہا تھا, اس کو لگا یہ برا ہے, اس کو لگا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. جو صوفی صاحب تھے ٹھا کر کے سوٹا ماریا, وہ ایک کرنا ہے. اس نے کہا خلینی وربی اب عیسیٰ علی رقیبہ, اور تو میرے ٹھیکے دار ہے, انسپیکٹر لگ گیا میرے ماں, میں کہا ایس ایچ او میرا, جتھوے ویدا اتھے شروع ہوئے نا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے شادی خراب کرنا, جنازے خراب کرنا کلمہ حق کے نام پر, یعنی کہ شادی میں خوشی انتہا پہ ہوتی ہے اور نکاح مرگ پہ غمی انتہا کی ہوتی ہے. بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے, وہاں لوگوں کی کمیاں کوتاہیاں عیوب تلاش کر کے وہاں تماش بینیاں کر کے اس گھر کے اندر شادی کو غم میں بدل دینا اور غم کو تو اور غم والا کر دینا. اور کندھا کیے میں کلمہ حق کرنا, میں نہیں ڈرتا کسی کو, میں تو 100 بندے کھڑے ہو کے گل کرتے سے. یعنی مجھے یہ سن کے حیرانی ہوتی ہے کہ یار میں 33 سال اس فن کے اندر ہوں, مجھے یہ تماشے نہیں لگانے آئے, اینو کیڑی ایسی گدڑ سنگھی مل گئی ایڈا دیندا ہے ٹھیکے دار بن گیا. مجھے حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر کے, یار مجھے آج تک یہ چیزیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے, ہم نے ساری زندگی تحصیل علم کے لیے خاک شانی ہے, پوری دنیا گھوم کے پھر کے آ گئے, ہمیں کسی نے آج تک یہ دین نہیں بتایا. ان بیوقوفوں کو کس نے بتا دیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس بندے سے یہ علم لے رہا ہے وہ خود ٹھیک نہیں ہے. کہتے بے استادہ بے چجا ہی ہوتا ہے, کسی بے استادے کو بہندا ہے, بے چجے کو بہندا ہے. اللہ کے بندو بعد آؤ, فکر اپنی کرو. تو اس آ کر سے اس نے بات کر دی, پھر تو میرا ٹھیکے دار ہے, تو انسپیکٹر لگیا میرے تے, مامے کھا جدوں ویکھدا اودوں شروع ہوئے نا. اب وہ ٹھیکے دار تھا نا, کہتا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا. لوگ کیا کہتے ہیں, جے اے جنت گیا اس سے پہلے جاواں گے. کتنے خطرناک جملے. ٹھیک ہے تمہیں دین کی تبلیغ کا شوق ہے, علم تو حاصل کر لو, پڑھ تو لو, پڑھو صحیح نا, 20 30 25 35 سال لگاؤ نا, تمہیں پتہ چل جائے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا خطرناک جملہ ہم کہتے ہیں, یہ اے جنت چ گیا اسی تے فرنٹ سیٹ تے ہوواں گے, جے تسی بخشے گئے نا تے اسی تے پہلے ہی ہاں جی, اے جے مولوی بخشے گئے نا اسی تے پہلے ہی ہوواں گے. کاکا لگے گا پتہ جا کے, اوتھے عملہ دے ہونے نے نکھیڑے, کسے نے تیری ذات نہیں پوچھنی, پتہ لگ جائے گا وہاں جا کر. دونوں مر گئے, دونوں بندے مر گئے, عالم ارواح میں اللہ نے اٹھا لیا, جمع کر لیا. اللہ کے ہاں تو بھی ہر چیز محفوظ ہے نا. ان دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلاتے ہیں اور اس نیک کو کہتے ہیں ہاں بھائی تو بڑیاں گلاں کردا سی کہ میں جتے میں ہوں, جتے میں یہ میں وہ, تو کہتا تھا کہ میں لوگوں کو معاف نہیں کروں گا, ٹھیک ہے ابھی تجھے میں بتاتا ہوں. اللہ نے اس برے کو بلایا اور برے کو بلا کر کہا جا میری رحمت کے صدقے جنت کے اندر چلے جا. اور اس صوفی صاحب کو بلایا اور فرشتوں کو بلایا, کہا صوفی بوتا صوفی باندھا چوک کے پھینک سٹو انہوں جہنم وچ, یہ میری رحمتیں تنگ کرتا ہے لوگوں کے اوپر. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے حق بڑا سخت ہوتا ہے, اپنے حق ویسے ہی سخت ہوتا ہے, کسی کو ویسے ہی گوارا نہیں ہے. حق فرمایا ویسے ہی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, اپنے لہجے سے مزید سخت نہ بنا دو, کڑوا نہ بنا دو. یہ تو ویسے ہی بڑا کوڑا ہوتا ہے, ویسے چنگا ہی لگتا ہے, کسی نے کہو یار کام نہ کر. سختی سے کہنا تو بہت دور کی بات ہے, نرمی سے کوئی سننا گوارا نہیں کرتا. ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑا پیارا ایک شاندار جملہ لکھا ہے. فرمایا کرتے تھے بسا اوقات ہوتا کیا ہے, نیک عمل انسان کو جنت میں لے جاتا ہے, برا عمل انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور نیک عمل انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. کیسے؟ فرمایا اس طرح کے بسا اوقات برا عمل کرنے کے بعد انسان کو شرمندگی اتنی ہوتی ہے, وہ ندامت کے آنسو ایسے بہا دیتا ہے, اللہ کو اس پہ رحم آتا ہے, اللہ اس کو معاف کر کے جنت میں لے جاتا ہے. اور بسا اوقات ایک اچھا آدمی ہوتا ہے, نیک آدمی ہوتا ہے, نیکی کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے, نیکی کرنے کے بعد گردن میں سریا آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے, دوسرے مسلمانوں کا ایمان چیک کرنا شروع ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینک دیتے. گزارش یہی ہے اپنی اپنی فکر کریں, لوگوں کو چھوڑ دیں لوگوں کی ہوئی یا نہیں ہوئی. اول تو ہمارے پاس اپنی قبولیت کا معیار بھی کوئی نہیں. رمضان گزر رہا ہے, روزے رکھے ہیں, اللہ نے توفیق دی ہے تو نمازیں بھی پڑھی ہیں, تراویح بھی ادا کی ہیں, رات کا قیام بھی انشاءاللہ زیادہ کیا ہوگا, قرآن بھی کثرت سے پڑھا ہوگا. اب اگلی فکر یہ کریں ان کو بچانا بھی ہے, ان کی حفاظت بھی کرنی ہے. عبد القادر پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے جب آخری عشرہ ہوتا وہ ایک دعا کیا کرتے. وہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس دوسری بار غلہ مانگنے کے لیے آئے تو انہیں آگے سے جملے ادا کیے, یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر, اے عزیز مصر وزیر خزانہ صاحب ہم بڑے پریشان ہیں, ہمارے گھر میں فاقے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. پوری دنیا کا اس وقت یہی حال تھا, وہ اکیلے نہیں تھے. جئنا ببضاعۃ مزجاۃ, ہم آپ کے پاس ٹوٹی پھوٹی کوڑیاں لے کر آئے ہیں, یہ تھوڑی سی کرنسی ہے اور ہے بھی صحیح نہیں, پرانے نوٹ ہیں, چلا لینا. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ, ہم جتنے پیسے دیں ہمیں اتنا غلہ دے دینا. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا, دیکھو پورا دو گے تو ہمارا بننا کچھ نہیں, گزارا نہیں ہونا, صدقہ کر کے زیادہ دینا. تو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے جب آخری ایام آتے نا, آخری 10 دن آتے, کثرت سے یہ کہا کرتے ربنا جئنا ببضاعۃ مزجاۃ, یا اللہ رمضان پورا عمل کیا ہے اور تیرے حضور ٹوٹی پھوٹی نیکیاں لے کر آئے. جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل, یا اللہ تیری مہربانی ہے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوڑیوں کو, نیکیوں کو, جیسی گندی مندی ہیں قبول کر کے ان کا ثواب دے دینا. لیکن مسئلہ یہ ہے اگر تو نے نیکیوں کے برابر ثواب دیا ہمارا بننا کچھ نہیں ہے. وتصدق علینا, یا اللہ ہمیں اور زیادہ نیکیاں بڑھا کے ہماری ایک کی 70 700 بنا دینا. اللہ سے اپنی اعمال کی قبولیت کی دعا مانگے. صحابہ اکرام جب عید پڑھ لیتے تھے کیا کہا کرتے تھے؟ بتائیں نا مجھے, صحابہ کیا کہتے تھے عید پڑھنے کے؟ تقبل اللہ منا ومنکم. اس کا مطلب کیا تھا؟ صحابہ اکرام کو پتہ تھا بات قبولیت کی ہے. عمل کرنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو, عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو, قبولیت کا محتاج ہے. وہ لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ ربنا تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ تعالیٰ ہمارے روزے رکھے قبول کرے, اللہ تمہارے روزے رکھے قبول کرے, کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں. اور مجھے یاد ہے آخر میں بات جناب ابراہیم علیہ السلام, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اللہ فرماتے وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے. عمل کرنے والے کتنے بڑے ہیں, دونوں اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں, اور عمل کتنا بڑا کر رہے ہیں, دنیا کی سب سے عظیم الشان اور پہلی مسجد بنا رہے ہیں.
اتنے بڑے لوگ، اتنا بڑا کام، زبان سے کیا نکل رہا ہے دونوں کے؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمارا یہ عمل قبول کر لینا، اسے ضائع نہ کر دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قربانی کے جانور کو چھری پھیرا کرتے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم تقبل منی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امتی محمد، یا اللہ میں محمد قربانی کرنے لگا ہوں، میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ جب نبیوں کی یہ سوچ، انبیاء کی سوچ، صحابہ کی سوچ، اور میں آپ کس گنتی کے اندر آتے ہیں نا؟ اللہ کے بندو اپنے گریبانوں میں جا کے اعمال کا جائزہ لیں۔ ہمارے روزے کچھ نہیں ہیں، ہماری زکاتیں کچھ نہیں ہیں، ہمارے رمضان کچھ نہیں گزر رہے۔ رمضان کے بعد لگ پتہ جائے گا کہ شیطان آزاد ہوتا ہے کہ ہم لوگ برائیاں کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ رمضان ہماری زندگی بدلے اور ہمارے اعمال بھی اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔